اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ انعام کا 15واں رکوع ترجمہ تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیں شروع کریں۔ او من کانا میتن، من کا مطلب جو کوئی، کانا کا مطلب ہونا، میتن کا مطلب مردہ۔ احییناہو، ہم نے اسے زندہ کیا۔ دوستو ان سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے مردہ حالت سے مراد کہ جو ایمان سے خالی تھا، یعنی کفر کی حالت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، مراد ایمان کی روشنی عطا کی، ایمان عطا کیا۔ وجعلنا، اور اسے دیا، اس کے لیے بنایا، لہو، اس کے لیے، نورن، نور یعنی ایمان کی روشنی، یمشی بہی فی الناس، وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ امن مثلہ فی الظلمات، اور جو کوئی اس جیسا، فی الظلمات، تاریکی میں ہو، لیس بخارج منہا، اور وہ اس میں سے نہ نکل پائے، یعنی ایک تو ایمان کی روشنی میں چلتا ہو اور دوسرا اس تاریکی میں چل رہا ہو، یعنی کفر کی تاریکی میں چل رہا ہو اور اس سے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہ رہا ہو۔ کذالک زینا، بالکل اسی طرح سے ہم آراستہ کر دیتے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے ہیں۔ وکذالک، اور بالکل اسی طرح سے، جعلنا، ہم بنا دیتے ہیں، فی کل قریۃ، تمام قریوں کے اندر، تمام وادیوں کے اندر، اکابرہ، یعنی ان کے امیر لوگ، ان کے بڑے لوگ، ان کے سردار، مجرمیہا، اس کے اندر مجرم بنا دیتے ہیں، لیمکرو، جو شرارتیں کرتے ہیں اس کے اندر، فیہا، اس وادی کے اندر، یعنی اس آبادی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ کیوں بھٹکاتے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیونکہ یہ کبھی تصور کر ہی نہیں سکتے، ان کا دل ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ عام لوگوں کے برابر ہو جائیں، کیونکہ ایمان تو جب آتا ہے تو اس میں اونچ نیچ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں، مگر یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ وما یمکرون، اور وہ بالکل بھی مکر نہیں کرتے، شرارتیں نہیں کرتے، مگر کس کے ساتھ؟ الا بانفسہم، بس اپنے جانوں کے ساتھ ہی۔ وما یشعرون، اور یہ بالکل بھی شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب جاءتہم آیات، جب کبھی ان کے پاس نشانیاں آتی ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لن کا مطلب یہاں پر فیوچر نیگیٹو، یعنی مستقبل میں جب ہم کوئی نفی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو تب ہم لن نؤمن، ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نؤمن، نون کا مطلب یہاں پر ہم، حتی نؤتا، جب تک کہ ہمارے پاس نہ آ جائے، مثلا، بالکل اس جیسی، ما اوتی رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہیں چیزیں، یعنی یہ بھی ان کا تکبر تھا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں، ہمارے پاس تو وہ چیزیں نہیں آتی جو کہ عام لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جب جہاں کہیں، یجعل، بھیجنا ہے، رسالتہ، اس نے اپنے پیغام کو، سیصیب، تو ملتا ہے کیا، الذین اجرموا، ان لوگوں کو جو جرم کرتے ہیں، صغار، صغار کا مطلب ہوتا ہے ذلت، اس کی طرف سے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وعذاب شدید، اور ان کو ملتا ہے شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، جو شرارتیں، جو گستاخیاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ فمن یرد اللہ، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دی جائے، یہ ہو واحد کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی اسے، یشرح، تو وہ کھول دیتے ہیں، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلام، اسلام کے لیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ شرح کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک نور ہوتا ہے جو دل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جس سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ،
اور جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھٹکائے رکھے، یجعل صدرہ ضیقاً، تو وہ اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ ضیق کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، حرجن، اور محدود کر دیتا ہے۔ حرج کا مطلب ہوتا ہے محدود، یعنی اس میں کوئی اور چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ کأنما یصعد، جیسے کہ وہ چڑھتا ہو آسمان کی جانب، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو اس کو سانس چڑھتا ہے اور اس کا دل جو ہوتا ہے وہ بھینچتا ہے، یعنی آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے۔ کذالک یجعل اللہ رجسہ، بالکل اسی طرح اللہ ان کے اوپر ڈالتا ہے۔ جالا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، یجعل اللہ، اللہ ڈالتا ہے، رجس، رجس پھٹکار ڈالتا ہے، الذین لا یؤمنون، کن کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ ہے وہ رستہ جو اللہ کی طرف سے مستقیم رستہ ہے، جو اللہ والا رستہ ہے۔ قد فصلنا، اور ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، آیت لقوم یذکرون، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست بھی ہے، بما کانوا یعملون، جو کام وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے کام جو نیکوکاروں کے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ اس دن یعنی قیامت کے دن، حشر والے دن، ان کو اکٹھا کرے گا۔ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم، تم نے بہت زیادہ، اکثر کا مطلب بہت زیادہ، من الانس، انسانوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ وقال اولیاؤہم، اور بولے ان کے ہم نوا، اولیاؤہم، ان کے ہم نوا، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، کہ ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، ایک دوسرے سے، وبلغنا اجلنا، اور جب تک آ گئی اجلنا، مقررہ وقت، یعنی موت، الذی اجلت لنا، وہ والا وقت جو آپ نے، اجلت کا مطلب ہوتا ہے مقرر فرمایا ہمارے لیے، لنا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال النار مثواکم، تو کہا اللہ نے کہ نار جو ہے، جہنم جو ہے، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، اب خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، الا ما شاء اللہ، جب تک اللہ چاہے۔ تو دوستو، اوپر جو ذکر ہوا کہ انسانوں نے اور جنوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یہ اس طرح سے تھا کیونکہ جن جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں انسانوں سے، تو بعض اوقات اپنا گائیڈ کے طور پر لے لیتے ہیں اور پھر ان سے مختلف کام نکلواتے ہیں، کبھی یہ جادو ٹونے کی صورت میں اور کبھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صورت میں۔ اور بعض اوقات یہ کسی وادی میں، انجان ویران وادی میں داخل ہوتے تو یہ پکار پکار کر پہلے لوگ کہتے کہ ہم نے تم میں سے سب سے طاقتور جن کی پناہ لی، حالانکہ پناہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت فائدہ اٹھایا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ، تو تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت حکیم ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اس طرح سے ہم دوست بنا دیتے ہیں، نون کا مطلب یہاں پر ہم، ولی کا مطلب دوست بنا دینا، ہم دوست بنا دیتے ہیں، بعد الظالمین، بعد ظالموں کو ایک دوسرے کا۔ یہ نیچرل ہے کہ اچھے لوگوں کے دل اچھوں کی طرف پھریں گے اور برے لوگوں کے دل بروں کی طرف پھریں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کام وہ کرتے ہیں، جو کرتوت وہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کا دوست اور اچھوں کا ساتھی بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي